اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 50 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا سے فرماتے ہیں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو پہلے نماز جیسا وضو کر لو اور پھر دائیں جانب لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ یعنی ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سونے جاؤ تو کیا کرو۔ سب سے پہلے وضو بنا لو، یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز تو ہو گئی ہے، نماز کے بعد ہم نے کچھ باتیں کی، کھانا پینا کیا، اس کے بعد ہم سونے جا رہے ہیں تو پہلے وضو کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم دائیں کروٹ لیٹ جائیں اور پھر دعا پڑھیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے ثواب کے شوق میں، آپ کے عذاب کے ڈرتے ہوئے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ کو اپنا مددگار بنا لیا۔ آپ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر آپ کے ہی پاس۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری اور آپ کے اس نبی پر یقین کیا جسے آپ نے بھیجا۔ کتنی اچھی دعا ہے نا، کتنی بہترین الفاظ ہیں کہ اللہ میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، اللہ میں آپ کے ثواب کے شوق میں ڈرتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ ایسے الفاظ ہمیں آتے ہیں استعمال کرنا؟ ہم اللہ سے اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اس رات مر جاؤ، یعنی کہ تم نے یہ الفاظ پڑھے دائیں کروٹ باوضو اور تمہاری موت آ گئی تو تم فطرت اسلام پر مرو گے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ان الفاظوں کو رات کو تمام باتوں سے فارغ ہو کر پڑھنا ہے، یعنی جب تم سونے لگے، بالکل بستر پر آ گئے، اس وقت تم یہ پڑھو گے۔ تو صحابی رسول نے جو تھا اس دعا میں جو الفاظ ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، اس کے بعد برسولی کا کہہ دیا، یعنی نبی کا کہنا تھا، برسولی کا کہہ دیا، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، وہی الفاظ کہو جو تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تو سمجھتے رسول اور نبی ایک ہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو اس کا فرق بتا دوں، رسول وہ جس پہ کوئی کتاب آتی ہے، رسول رسالہ سے ہے، اس طرح یاد رکھیے، جس پہ کوئی کتاب آئے وہ رسول ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ رسول ہیں، حضرت ہارون رسول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ پہ کتاب آئی تھی توریت، حضرت ہارون پہ کتاب نہیں آئی تھی۔ نبی کون ہے؟ نبا سے، نبا مطلب خبر دینے والا۔ حضرت ہارون کون ہوئے؟ نبی، نبا، خبر دینے والے۔ اب حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خبر بھی دی، کتاب بھی آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، خبر بھی دی، کتاب بھی آئی۔ تو بہرحال بات یہاں پہ اہم یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی اور رسول کے لفظوں کو بدل دیا تو اللہ کے رسول نے تنبیہ کی، نہیں نہیں یہ نہیں کہو، وہی کہو، یعنی جو سنت ہے وہی کہو۔ ہم کتنے بڑے بڑے عمل خود کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا نا دنیا سے جاتے ہوئے آخری دنوں میں، آخری ایام میں، حاجت الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، پورا ہو گیا ہے، اسٹمپ لگ گئی اللہ کی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا کیا تبدیلیاں کر رہے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے نبی اور رسول کا لفظ بدلنا، اس کو بھی منع کیا، تو پھر ہم بڑے بڑے عمل جو کریں گے کیا وہ بدعت میں نہیں آتے؟ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں دنیاوی، دائیں کروٹ لیٹیں، اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، دایاں ہاتھ اپنے گال رخسار کے نیچے رکھیں، اللہ کے رسول کا عمل تھا، وضو کریں، اللہ کے رسول کا عمل تھا، غفلت میں نہ سوئیں، عبادت کرتے ہوئے، کچھ دعا پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا ہے۔ آپ سو گئے، روح چلی گئی، اگر نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ عبادت بن جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عبادت ہے۔ تو بہرحال مومن کا سونا جو ہے وہ غفلت کا سونا نہیں ہوتا، مومن کا سونا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عبادت کرتے ہوئے سوئیں تاکہ اگر ہماری روح نہ واپس آ سکے تو ہم اللہ کے پاس ذکر اذکار کے ساتھ جائیں۔
مومن کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اسی لیے حکم ہے کہ جب مومن عبادت کرتا ہے، جب مومن سوتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، کیونکہ ایک اور ہمیں دعا ملتی ہے نا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی کہ اگر تمہاری آنکھ کھلتی ہے اور تم یہ کلمات پڑھ لیتے ہو تو تم جو مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی، جو بھی مانگو گے۔ تو مومن کا سونا، مومن کا ہر عمل عبادت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق سونا اور جاگنا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔